اس وقت انتخابات سے زیادہ ضروری جو معاملہ ہے وہ ایک آئین کو بچانا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ اگر آئین وائلیٹ ہو گیا تو کوئی بھی گورنمنٹ چھوٹے موٹے دو چار عذر بنا کے الیکشن کی طرف نہیں جائے گی, جہاں پہ یقیناً آپ کی اکانومی پہ بھی فرق آئے گا, جمہوری عمل میں بھی رکاوٹ آئے گی. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کا بڑا واضح موقف ہے, وہ یہ ان کا اپنا کوئی موقف نہیں ہے, یہ تو وہ موقف ہے جس میں پاکستان کی بقا ہے. دیکھیں آج دنیا پاکستان پہ اعتماد نہیں کرنے کی پوزیشن میں, کوئی پیسے دینے کو تیار نہیں ہے. آئی ایم ایف اتنا بلیک میل کر کے انہوں نے غریب آدمی کی زندگی مزید مشکل بنا دی. السلام علیکم, آپ کا میزبان ذیشان علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا 92. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن آئین سے ہٹ کر بات نہیں کی جائے گی. مذاکرات اس بات پر ہوں گے کہ الیکشنز کرائے جائیں. اس حوالے سے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے جو سینئر رہنما حافظ ذیشان رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سے مجھے بتائیے گا کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کل میڈیا سے گفتگو کی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات اسی بیس پر ہوں گے کہ الیکشنز کروائے جائیں اور آئین سے ہٹ کر بات نہیں ہوگی. کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں اس وقت انتخابات سے زیادہ ضروری جو معاملہ ہے وہ ایک آئین کو بچانا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ اگر آئین وائلیٹ ہو گیا تو اس کے بعد جو بھی حکومت آئے گی پھر اس کی مرضی اور اس کی صوابدید پہ ہوگا کہ وہ آگے 6 مہینے بعد. اب مالی کرائسس میں تو ہم ہیں پچھلے کئی سالوں سے, بلکہ کئی دہائیوں سے, تو کوئی بھی گورنمنٹ چھوٹے موٹے دو چار عذر بنا کے الیکشن کی طرف نہیں جائے گی, جہاں پہ یقیناً آپ کی اکانومی پہ بھی فرق آئے گا, جمہوری عمل میں بھی رکاوٹ آئے گی. تو اس وقت جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آئین کو کیسے بچایا جائے, ملک میں غلط روایت نہ بن سکے. تو اس کے لیے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کا بڑا واضح موقف ہے, وہ یہ ان کا اپنا کوئی موقف نہیں ہے, یہ تو وہ موقف ہے جس میں پاکستان کی بقا ہے. دیکھیں آج دنیا پاکستان پہ اعتماد نہیں کرنے کی پوزیشن میں, کوئی پیسے دینے کو تیار نہیں ہے. آئی ایم ایف اتنا بلیک میل کر کے انہوں نے غریب آدمی کی زندگی مزید مشکل بنا دی. جب آپ ایک آئین کو بھی چھوڑ دیں گے تو آپ تو صومالیہ اور اس جیسے کئی ملکوں کی ریٹنگ سے بھی نیچے چلے جائیں گے. اور پھر جو دھمکیاں اور بلیک میلنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے, جی اگر انتخابات کا اعلان ہوا تو نواز شریف فرماتے ہیں کہ جی وہ $500 کا ہوگا. یہ کتنی افسوسناک چیزیں ہیں. تو خان صاحب کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے اور آئین کی یہ جنگ ہے, آئین کی بقا کی یہ جنگ ہے. انشاءاللہ یہ لڑتے رہیں گے. سر, سپریم کورٹ میں انتخابات کے حوالے سے جو فیصلہ ہے پیر تک ملتوی کر دیا گیا ہے اور کئی بار بینچ بنایا گیا, بینچ ٹوٹ گیا, اور عمران خان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ عدلیہ پر پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے. عدلیہ پر حملوں کی تو تاریخ رکھتی ہے نون لیگ. کبھی ججز کی آڈیو نکالتے ہیں, کبھی ان کی ویڈیوز نکالتے ہیں, کبھی بلیک میل کرتے ہیں, کبھی پیسے سے خریدتے ہیں, کبھی حملہ کر دیتے ہیں. اور اس دفعہ بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ایک قوم کے مسیحا ہیں, قوم یہ سمجھتی ہے کہ یہ ججز خاص طور پہ سپریم کورٹ کے ہمارے مسیحا ہیں, تو جب مسیحا بھاگ جائیں ایک ایک کر کے تو پھر آئین کا کیا بنے گا, عدالت کے اپنے وقار کا کیا بنے گا. اس موقع پر چیف جسٹس آف پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, جو اتنے ظلم اور جبر اور بلیک میلنگ اور اس طرح کے ماحول میں بھی اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. تو یہ بہت افسوسناک امر ہے. لمبی تاریخ ہے ان پہ حملے, لیکن افسوس سب سے زیادہ جو افسوس والی چیز ہے وہ پیپلز پارٹی کا رویہ ہے. یعنی پاکستان تحریک انصاف سے قبل اگر کسی کارکنان نے تشدد برداشت کیا, ظلم برداشت کیا, تو وہ تو پیپلز پارٹی تھی. اور پھر یہی تشدد کا نشانہ بنے. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ لگا دیا گیا, بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا. آج پی ٹی آئی کے کارکنان پہ جو تشدد ہو رہا ہے, جو ان کے گھروں کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے, وہ تو پیپلز پارٹی اس میں شریک جرم ہے. اور پھر وہ بلاول جس کی والدہ کے برہنہ پوسٹرز ہیلی کاپٹر سے پھینکے گئے تھے, آج وہ انہی کی کیبنٹ کا وزیر خارجہ ہے. تو یہ رویہ انہیں بدلنا پڑے گا. انٹلیکچوئل آدمی, جو پڑھا لکھا آدمی ہے پیپلز پارٹی سے, جو آئین اور قانون کو سمجھتا ہے, یا جو نظریاتی طور پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑا ہے, وہ تو بات ہی آئین اور قانون کی کر رہا ہے. تو یہ بہت افسوسناک, اس سے ملک بہت پیچھے چلا جائے گا. قائد مسلم لیگ نون اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کہتے ہیں کہ
جج سابق ججز سے پوچھا جائے، ریٹائرڈ ججز ہیں، کہ مجھے کیوں نکالا گیا، اور جو سپریم کورٹ کا بینچ بنایا گیا فیصلے کے لیے ہم اس بینچ کو ہی نہیں مانتے، تو ان کا فیصلہ کیوں مانیں؟ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو عدالتوں سے بھاگا ہوا ہے، جو سزا سے بھاگا ہوا ہے. تو سب سے پہلے تو ٹی وی پیمرا کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے کہ وہ کھلے عام آ کے سپریم کورٹ کے حاضر سروس ججز کو دھمکیاں لگاتا ہے. دوسرا، عدالت کو، یہ عدالت کے لیے بھی ایک چیلنج ہے، وہ تو سب سے پہلے اس کے اوپر توہین عدالت لگائے. یعنی اب وہ کیا، وہ غلط مثال ہو جائے گی، یعنی جس بندے کی اپنی کریڈیبلٹی نہیں ہے، جو 50 روپے کے اسٹامپ پر دوائی لے کے واپس آج تک نہیں آیا، آج اللہ کی شان دیکھیں، وہ توہین کر رہا ہے، عدالتوں پہ تنقید کر رہا ہے، وہ فیصلہ ماننے سے انکاری ہے. بھئی اس کی حیثیت کیا ہے؟ ایک مجرم کو آپ نے ویسے اس ملک میں ہی اس طرح کی گنجائشیں ہیں کہ ایک مجرم ہو، سزا یافتہ ہو، وہ عدالتوں سے بھاگا ہوا ہو، دوائی لے کے واپس نہ آیا ہو، نہ وہ صادق ہو، نہ وہ امین ہو، تو وہ اس طرح کی بات کرے. یہ ویسے ہمارے ملک میں ممکن ہے. تو خدا را یہ روایت ختم ہونی چاہیے. نواز شریف پہ توہین عدالت بھی لگنی چاہیے. اور آج وہ نام نہاد پیمرا کدھر ہے؟ پیمرا کیوں نہیں اس پہ پابندی عائد کر رہا؟ تو یہ سارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے پچھلے 11-12 مہینے سے، یہ ہم نے نہ کبھی پڑھا، نہ کبھی دیکھا، نہ کبھی سنا. تو اللہ اس ملک پہ رحم کرے، اللہ ججز کو استقامت دے، اور وہ لوگ جو پس پردہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ان کو اللہ ہدایت. آخر میں پوچھنا چاہوں گا، چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کل جو ریمارکس دیے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ جیلیں کاٹ چکے ہیں آج وہ اسمبلیوں میں آ کے تقریریں کر رہے ہیں. دیکھیں، یہ تو وہ ایکچولی وہ بات سمجھانا چاہ رہے تھے، جو بات میں نے بھی کہ اللہ کی شان دیکھیں کہ جو کل تک اپنے جرائم کی وجہ سے، اپنی کرپشن کی وجہ سے عدالتوں میں جن کے سزا یافتہ ہیں، وہ آج عدالتوں پہ تنقید کر رہے ہیں. تو یہ میسیج ہے ایکچولی سمجھنے کے لیے عوام کے لیے کہ عوام ایسے لیڈرز کو، ایسے امیدواروں کو ووٹ دیں جن کی کریڈیبلٹی ہو، جو صادق اور امین ہو. وہ نواز شریف جیسے اور ان کے پیروکار جیسے نہ ہوں. جی بالکل. سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف حافظ ذیشان رشید ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا کہنا تھا کہ عوام ایسے لیڈر کو ووٹ دے، اس کو ووٹ دیا جائے جو کہ صادق اور امین ہو، اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اور عوام کے لیے کام کرے. ابھی کے لیے میں اجازت چاہوں گا، اپنے میزبان ذیشان علی کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی ایسے ہی کسی اور پروگرام میں. اللہ حافظ.